آج ہم آپ کی باقی کی زندگی کے متعلق بات کریں گے، یعنی آپ کے آنے والے کل اور اس کے بعد آنے والی ساری زندگی کے متعلق۔ خدا آپ کے مستقبل کے لیے خاص منصوبہ بندی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جکڑا ہوا محسوس کریں، لیکن اس وقت آپ کو اس جکڑن سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ کا خدا سب جانتا ہے۔ وہ آپ کے مستقبل میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، لہٰذا اپنا آپ اس کے سپرد کیجیے اور اس پر بھروسہ کیجیے۔ آج سے بلکہ ابھی سے یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے مشکل حالات میں مضبوط بنیں اور اپنے خوف پر قابو پائیں اور مضبوط ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ ہم اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، اپنے ایمان میں مضبوط بنیں اور دوسروں کو بھی خدا کے قریب لائیں۔ یاد رکھیں، یہ رکنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ جین ہینسن اور ان کے شوہر سٹیو سینٹ لوشیا کے ایک خوبصورت ساحلی ریزورٹ میں اپنی سالگرہ منا رہے تھے۔ ایک صبح انہوں نے ریزورٹ کے ایک جانب بنے ہوئے خوبصورت راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر آگے ایک لکڑی کا بنا ہوا پل تھا۔ اس پل پر جگہ جگہ لکڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ سٹیو تو اس پل کو آسانی سے پار کر کے ادھر چلا گیا، لیکن جب جین کی باری آئی تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ میرا پاؤں ان سوراخوں میں اٹک سکتا ہے اور یہ بہت بڑے ہیں، میں یہاں سے گر سکتی ہوں۔ اور یوں وہ بغیر پل کو پار کیے واپس اپنے ریزورٹ میں آ گئے۔ اس سے اگلے دن انہوں نے سمندر میں بادبان کشتی پر سوار ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ سمندر میں کافی آگے گئے تو جین نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر وہ جتنے خطرے میں ہے، کل اس پل پر وہ خطرہ اس سے انتہائی کم تھا۔ لہٰذا اگلی صبح جین اور اس کا شوہر اسی لکڑی کے پل پر گئے اور دوبارہ سے جین نے کچھ دیر کے لیے وہاں پر رک کر پل کو عبور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے رسی تھامی اور اپنا قدم بڑھاتی گئی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے پل میں بنے ہوئے ان ٹوٹے ہوئے سوراخوں کی جانب نہ دیکھا۔ جین کی اس کہانی سے ہمیں بڑا ہی خوبصورت سبق ملتا ہے۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو کہ خطرے کو ایک منفی صورتحال کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خطرہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ ایمان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہر خطرہ مول لینے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کسی ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جہاں پر خطرہ لینا مقصود ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ اس میں سے گزر پائے تو آگے بے حد خوشی ہے اور دوسروں کے لیے آپ کے لیے بے حد فائدہ ہے، تو ایسے خطرے کو مول لے لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ہمت کے ساتھ اس میں سے ہو کر گزریں تاکہ کامیاب ہو سکیں۔ ایمانی لحاظ سے ہماری منزل طے ہے، اور جب آپ ایمان میں سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے راستے میں بے حد خطرات لاحق ہوتے ہیں اور آپ نے اپنی منزل کی جانب بڑھنے کے لیے انہی میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی منزل کی جانب نگاہ رکھیں اور ایسے راستوں میں سے بڑی دلیری کے ساتھ منزل کی جانب دیکھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کو ان میں سے ہو کر ہی گزرنا ہے، آپ آگے بڑھیں۔ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، بالکل جین ہینسن کی طرح۔ پرانے عہد نامہ میں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جانے سے پہلے موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے چند لوگوں کو چنا اور انہیں ملک کنعان کی سرزمین میں بھیجا تاکہ وہ جا کر اس زمین کے متعلق معلومات اکٹھی کریں اور دیکھیں کہ وہ کیسی ہے۔ کلام خدا میں اس کہانی کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ گنتی باب 13 آیت نمبر 21 اور 22 میں، سو وہ روانہ ہوئے اور دشت سین سے رہوب تک جو حماد کے راستے میں ہے ملک کو خوب دیکھا بالا، اور جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے ہبرون تک گئے جہاں اناک کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے، اور وہ وادی اسکال میں پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا اور جسے دو آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے،
اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے۔ یہ انگور کا گچھا اس قدر بڑا تھا کہ 2 آدمیوں نے مل کر اسے پکڑا تھا۔ اب تصور کیجئے کہ موسیٰ نے 12 آدمیوں کو اس سرزمین میں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا، اور وہاں سے یہ انتہائی بڑے اور شاندار قسم کے پھل لا رہے ہیں۔ ان کا جوش کیسا ہوگا؟ لیکن اگر آپ نے اس واقعے کو پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ سب متحد نہیں تھے۔ ان میں سے زیادہ تر اپنے محفوظ دائرہ کار میں ہی رہنا، بسنا اور جینا چاہتے تھے۔ تو بات کرتے ہیں کہ محفوظ دائرے میں رہتے ہوئے زندگی کیسے گزاری جائے۔ کیا آپ نے کبھی یہ نام سنے ہیں؟ شیما، شفات، اگل، پالتی، گدیل، امیر، سیتھور، نہبی اور جیول۔ مجھے بھی ان ناموں کے متعلق پہلے نہیں پتا تھا، لیکن بہت بعد میں پتا چلا، اور بالخصوص میں یہ بھی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ 10 جاسوس تھے جنہوں نے واپس آ کر بری رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے وہاں پر اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا، لیکن واپسی پر انہوں نے اچھی بات کے بجائے بری باتیں بیان کیں۔ ان کے سامنے 3 طرح کی مشکلات تھیں۔ ہماری زندگی میں بھی ایسی مشکلات آتی ہیں اور ہمیں ان سے باخبر رہنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی تھی مخالفت کو زیادہ ہونے دینا۔ ان جاسوسوں نے سب سے پہلے مخالفت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی۔ لوگوں کو ایسا کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ اس کے پاس آپ کے لیے ایک خاص مقصد اور بڑا ہی خاص منصوبہ ہے، اور وہ آپ کو ایک بامانی زندگی گزارنے کے لیے بلاتا ہے۔ گنتی باب 13 آیت 31 سے بیان ہے، لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے۔ اس بری رپورٹ کی کئی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان پر حملہ کریں۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور چوتھی بات یہ تھی وہاں جتنے آدمی ہیں وہ سب بڑے قداور ہیں، اور پانچویں بات یہ تھی کہ وہاں کے باشندے بہت طاقتور اور بڑے ہیں، اور چھٹی بات جو انہوں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ وہاں بنی اناق بھی ہیں جو جباروں کی نسل سے ہیں، اور ساتویں بات یہ تھی کہ ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے۔ ان جاسوسوں نے خطرہ مول لینے کا سبق نہ سیکھا تھا۔ تاریخ میں بڑے بڑے رہنماؤں نے اس بات کو جانا، سیکھا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ مثال کے طور پر خانہ جنگی کے آغاز میں کوئی فوجی کیریئر جنرل جارج بی میک-کلین سے زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ بعض نے اسے امریکی جمہوریہ کا نیپولین قرار دیا، لنکن نے اسے پوٹومیک کی فوج کا کمانڈر قرار دیا، بعد میں اسے یونین آرمی کا پہلا جنرل ان چیف بنا دیا گیا۔ لیکن اس میں ایک یہ بات بھی موجود تھی کہ وہ دشمن کی طاقت کو زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر سوچتا، اور اس کی قوت اور اس کی استدعا کو اپنے ذہن پر حاوی کر لیتا، اور اسی لیے میدان جنگ میں وہ کوئی اچھی کارکردگی دکھانے سے قاصر رہتا۔ وہ اپنے گھوڑے پر تو سوار ہوتا لیکن کچھ کر نہ پاتا۔ پھر اس نے جنگ سے کنارہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو اور فوج کو بھی پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ تب لنکن نے اسے لکھا کہ اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو اپنی فوج مجھے ادھار دے دو، میں جانتا ہوں اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو انہی 10 جاسوسوں کی یاد دلاتا ہے جو کنعان کی سرزمین سے لوٹے اور انہوں نے بری رپورٹ پیش کی۔ جب بھی ہم مخالفت کا موازنہ خدا سے کرنے کے بجائے مخالفت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی زندگی کا ایک نمونہ ہے تو آگے بڑھنے کا پہلا قدم اسے پہچاننا ہے اور جاننا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ جیتنے کی بجائے ہارنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ ایسا
کرتے آ رہے ہیں تو دراصل آپ اپنے مخالفین کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور ان کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں۔ گنتی کی کتاب باب 14 اور پہلی 3 آیات میں یوں بیان ہے، تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ کیا آپ نے غور کیا کہ بنی اسرائیل کا تصور خدا کے لیے کیا تھا؟ یہ افسوسناک تھا۔ خدا نے ان کے لیے کیا کچھ نہ کیا تھا۔ انہیں مصر کی غلامی سے آزادی دلوائی، انہیں بحر قلزم کے وسیع پانیوں میں سے وہ لے کر آیا، اور بادل کے ستون کی طرح ان پر ٹھہرا رہا، اور رات کو وہ آگ کے ستون کی مانند ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ اس نے انہیں اپنی شریعت دی، اس نے ان کے سامان کی، کھانے پینے کی، ہر چیز کی فکر کی، اور ان کو دودھ اور شہد سے بہتی ہوئی سرزمین میں لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں ایک عظیم قوم بنائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کے بیان کیے ہوئے وعدوں پر شک کیا، خدا کی قدرت اور اس کی ذات پر شک کیا، اور اپنے دشمن کو اپنے پر حاوی کر لیا۔ اور یہی تیسری اہم بات بھی ہے، یعنی مقصد کو خطرے میں ڈالنا۔ وہ 10 جاسوس جنہوں نے ملک کنعان کی جاسوسی کی اور واپس آ کر بری رپورٹ پیش کی، انہوں نے اسرائیل کے بڑے مقصد کو خطرے میں ڈال دیا، اور جب انہوں نے خدا کی قدرت پر شک کیا تو خدا نے ان کو اس کی سزا بھی دی، اور کلام خدا میں ہمیں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ گنتی کی کتاب باب 14 میں یوں بیان ہے، اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے، پر جو اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشوع اور یفنہ کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے۔ اب جب کہ بنی اسرائیل خداوند پر کڑکڑائے اور رونا دونا کیا تو اس کے جواب میں خداوند نے انہیں کیا سزا دی، یہ بھی غور فرمائیے۔ گنتی کی کتاب باب 14 میں بیان ہے، تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے، یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، میں ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفنہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے۔ آج میرا آپ سے ایک اہم ترین سوال ہے، آپ کی زندگی میں خدا نے آپ کو کیا مقصد دے رکھا ہے؟ آپ کی زندگی میں کنعان کیا ہے؟ آئیے ان لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں جو خدا ہمارے لیے بچوں کی سی حیرت کے ساتھ فراہم کرتا ہے۔ یعنی اگر خدا نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا ہے تو میں ہر صورت اس کام کو کروں گا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں خدا پر بھروسہ رکھوں گا۔ اسی تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان یوں بیان ہے، تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ کالب یقینی طور پر شاید یہاں پر بات کو سنا، اور جیسے جیسے دہائیاں گزرتی گئیں ایک ایک کر کے بنی اسرائیل کے وہ سب لوگ جو خدا پر کڑکڑائے تھے وہ انتقال کرتے گئے، اور ان کی لاشیں صحرا میں پھیلتی چلی گئیں، یہاں تک کہ موسیٰ بھی جب پہاڑ پر گیا تو وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا، اور یشوع اور کالب اپنی نسل میں سے دونوں واحد تھے جو اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوئے، جو مصر سے غلامی کے وقت نکلے تھے۔ ان میں سے صرف یہ 2 ہی اشخاص باقی بچیں جنہوں نے وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا، اور اس وقت بھی وہ روح میں اتنے ہی جوان تھے
जितने के वो 40 साल पहले हुआ करते थे। यशवा बाद में मूसा का जानशीन बना और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर इसराइल को फतह के बाद फतह नसीब होती चली गई। कलाम में बयान है, तब बनी यहूदा जुलजाल में यशवा के पास आए और किंजी यूफना के बेटे कालिब ने उससे कहा, तुझे मालूम है कि खुदावंद ने मर्दे खुदा मूसा से मेरी और तेरी बाबत कादिस बरने में क्या कहा था। जब खुदावंद के बंदा मूसा ने कादिस बरने से मुझको इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा, उस वक्त मैं 40 बरस का था और मैंने उसको वही खबर लाकर दी जो मेरे दिल में थी। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे लोगों के दिलों को पिघला दिया, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदा की पूरी पैरवी की। तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मिरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की। अपने आप को खुद के बनाए हुए कौल से निकालने के लिए मैं आपके सामने 4 अहम बातें बयान करने को हूं। आप इनको ज़हननशीन कर लीजिए। इनमें सबसे पहली बात यह है कि खतरा मोल लेने वाले अपनी जिंदगियों के बारे में हमेशा पुरजोश रहते हैं। इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए गौर कीजिए कि कालब यशवा से क्या कहता है। देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही तब से इन 45 बरसों तक जिनमें बनी इसराइल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा और अब देख मैं आज के दिन 85 बरस का हूं और आज भी मैं वैसा ही हूं जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था, और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुव्वत मुझ में उस वक्त थी वैसी ही अब भी है। माहिर नफ्सियात के रेडफील्ड जेमिसन लिखते हैं, हम में भरपूर जोश हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां पर आम हालात में हम जा नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर चांद। दोस्तों, कालिब की जिंदगी जोश से भरी हुई थी और आज मेरी और आपकी जिंदगी भी ऐसे ही जोश से भरी होनी चाहिए, जिसमें खुदा का प्यार और खुदा पर भरोसा और खुदा पर ईमान भरपूर तरीके से शामिल हो। जी हाँ, इबादत से भरपूर दिल, वादे जो खुदा ने किए हैं और जिनकी तकमील हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, उन पर भरपूर एतमाद। आप खुदा की खुशी को अपने करीब, अपने दिल के पास महसूस करते हैं। आप खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में सच होता हुआ महसूस करते हैं। और जब आप खुदावंद के वादों पर भरोसा कर लेते हैं तो जैसे उसने कालिब की मदद की, जैसे उसने योशुआ की मदद की, वो आपकी भी मदद करेगा। वो आपको भी उस मुकाम तक ले जाने के लिए हौसला, कुव्वत और दलेरी बख्शेगा, ऐसा जोश बख्शेगा जो आपको हमेशा आगे बढ़ने पर मजबूर करता रहेगा। और आगे बढ़ने का ऐसा ही जोश कालिब की जिंदगी में भी था, जो मुझ में भी और आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए। अगली अहम बात यह है कि खतरा मोल लेने वाले अपने मुस्तकबिल के बारे में हमेशा पुरजोश रहते हैं। कलाम खुदा में कालिब यशवा से यूं बयान करता है, सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज किया था मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहां बसते हैं और वहां के शहर बड़े और फसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूं। पहली बात मैंने आपके सामने बयान की कि खतरा मोल लेने वाले अपनी जिंदगियों के मुतालिक पुरजोश रहते हैं, और ये दूसरी अहम बात है कि खतरा मोल लेने वाले अपने मुस्तकबिल के मुतालिक भी हमेशा पुरजोश रहते हैं, जैसा कि कालिब और योशुआ के मुतालिक हम कलाम खुदा में देखते हैं। कालिब के मुतालिक जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो मैं हैरान रह गया। उसकी उम्र 85 साल की थी और इस उम्र के दौरान भी वो एक पहाड़ी मुल्क को कब्जा करने के लिए सोच रहा है ताकि अपनी आने वाली नस्ल के लिए मुस्तकिल तौर पर उसे मेरास ठहराए। उस सरजमीन में जो कबीले आबाद थे उनके कद काठ ने उन 10 जासूसों को परेशान कर दिया। वो अपने आप को उनके सामने टिड्डों की मानित तस्वुर करते थे और उन्होंने लौटकर इसराइल के सामने उस मुल्क की बुरी रिपोर्ट पेश की, और खास तौर पर एनाक की औलाद के इस हिस्से को, जो कि पहाड़ी हिस्सा था, इसको अभी तक इसराइल ने कब्जा में नहीं लिया था और इसके लिए कोशिश भी नहीं की गई थी, क्योंकि उनके दिलों में अब भी कहीं ना कहीं उन बड़े कद वाले लोगों के लिए खौफ मौजूद था। लेकिन कालिब ऐसा नहीं था। उसने कहा कि वो
खुदावन की रजा के मुताबिक उन पर चढ़ाई करेगा और खुदावन की रजा हुई तो वो गालिब आएगा, और ऐसा हुआ भी। मैं आपको एक सच्ची कहानी बयान करना चाहता हूं जो ऐसे ही जोश और जज्बे को बयान करती है। जेसिका लांग साइबेरिया में पैदा होने वाली एक यतीम बच्ची थी। वो एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई जिसकी वजह से उसके टखने, एड़ियां और पांव की ज्यादातर हड्डियां नहीं थीं। काफी दुआ के बाद बाल्टीमोर के एक शादीशुदा मसीही जोड़े ने उसे गोद ले दिया। अभी वो सिर्फ 13 महीने की ही थी कि उसके घुटनों से नीचे की टांगें काटनी पड़ी। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो बाकी बच्चों की तरह वो उछल कूद तो ना कर सकती थी, लेकिन अपने दादा और दादी के साथ घर में रहते हुए उसने तैराकी सीखी। जब वो 10 साल की हुई तो उसने तैराकी की टीम में शमूलियत इख्तियार कर ली और 12 साल की उम्र में उसने एथेंस में 2004 के ओलंपिक्स गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते, और इसके बाद वो मजीद 3 ओलंपिक गेम्स में हिस्सा ले चुकी है। उसने सोने के 13 तमगे, चांदी के 6 और कांसी के 4 जीते हैं। वो अमेरिका की सबसे ज्यादा तमगे जीतने वाली चैंपियन है। अपनी जिंदगी के मुतालिक बयान करते हुए उसने कहा कि मेरी परवरिश सही तरीके से हुई थी, लेकिन मुझे फिर भी अपने तौर पर मसीह के पास आना था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं यीशु को अपना पूरा दिल देना चाहती हूँ, और ये मैंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया है, और उसके पास हमारे लिए सब कुछ मौजूद है। यकीन रखें, वो आपके लिए नाकाबिल यकीन चीजों को मुमकिन कर देने की इंतहाई कुदरत रखता है। वो बयान करती हैं कि जब हम खुदा के करीब आ जाते हैं तो वो हम पर जाहिर करता है कि उसने हमें किस लिए बनाया है, और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उन तक पहुँच सकूँ जिनको मेरी ज़रूरत है। मेरी टांगें अब मेरे लिए रुकावट नहीं है, बल्कि मैं इनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मुझे ऐसा बनाया है। खुदावंद के हमेशा शुक्रगुजार रहें और उस काम के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर पेश कर दें जो खुदा ने आपके लिए आपकी जिंदगी में रख छोड़ा है, जो आपकी जिंदगी का मरकज होना चाहिए, जो आपकी जिंदगी का खुदा की तरफ से अहम तरीन मंसूबा है। जब आप अपने सामने की रुकावट को ज़ेर कर लेते हैं तो दर हकीकत आप सरफराज हो जाते हैं, आप फदाबंदी की तरफ बढ़ते हैं। खतरा लेने वाले अपनी जिंदगी के लिए हमेशा पुरजोश रहते हैं, वो अपने मुस्तकबिल के लिए हमेशा पुरजोश रहते हैं, और खतरा मोल लेने वाले मकसद के बारे में पुरजोश रहते हैं। हमने देखा कि बनी इसराइल की कामयाबी वादा की हुई सरजमीन पर जाने के बावजूद भी अधूरी थी, क्योंकि वो वहां से बदकार कबीले को अब तक निकाल ना पाए थे। लेकिन कालिब के मुतालिक देखिए कि कलाम खुदा में क्या बयान है। लिखा है, सो कालिब ने वहां से अनाक के 3 बेटों यानी सिसी और इखमान और तिलमी को, जो बनी अनाक हैं, निकाल दिया। कालिब ने सिर्फ वही किया जो कि खुदा की तरफ से उसे करने के लिए कहा गया था, और उसने फौरी तौर पर ऐसा ही किया, और ये उन बड़ी कामयाबियों में से है जिनके मुतालिक हम बाइबल मुकद्दस में जिक्र पढ़ते हैं। और इस कामयाबी का कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, बल्कि ये वाज़े है, और ये खुदा की तरफ से हुआ, खुदा की कुव्वत के साथ हुआ, क्योंकि कालिब ने खुदा की मुकम्मल पैरवी की, और कलाम खुदा इसके मुतालिक खुद हमें बयान करता है। आज टर्निंग पॉइंट की नशरियात कमोबेश किसी न किसी जुबान में पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं, और इनका क्रेडिट किसी न किसी तरीके से सर एडवर्ड एपल्टन को जाता है, जिन्हें साइंसी दरियाफ्तों के लिहाज से सन 1947 में नोबल इनाम भी दिया गया। जब उनसे उनकी दरियाफ्तों का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मुझ में जोश व खरोश था, जो कुछ ना कुछ अनोखा और बढ़कर करने के लिए मुझे हमेशा उकसाता रहा, और इसी की बिना पर यह सब कुछ मुमकिन हुआ। खतरा मोल लेने वाले जिंदगी में पुरजोश रहते हैं, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरजोश रहते हैं, वो अपने मकासद के लिए पुरजोश रहते हैं, और खतरा मोल लेने वाले खुदा के लिए हमेशा मुतहरिक रहते हैं। जब खुदा हमें जिंदगी में किसी खास मकसद के लिए चुन लेता है तो फिर वो हम में ऐसा जोश और जज्बा भर देता है जो हमें तवानाई फराहम करता है ताकि हम उस मकसद को हासिल कर सकें। कालिब की पूरी जिंदगी कलाम खुदा में सिर्फ और सिर्फ 30 आयात में बयान की गई है, लेकिन इन 30 आयात में तकरीबन
6 مرتبہ خطرے سے بھری اور خطرہ مول لینے والی اس کی زندگی کا راز بیان کیا گیا ہے۔ میں اس راز کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، آپ بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ جی ہاں، صرف 30 آیات، اور ان 30 آیات میں 6 بار قالب کی زندگی کا راز۔ اگر آپ بھی قالب کی زندگی کے اس راز کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کا بھی راز مل جائے گا۔ گنتی باب 14 میں بیان ہے، میرے بندہ قالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی۔ گنتی باب 32 میں بیان ہے، کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی مگر یفنا قنزی کا بیٹا قالب اور نون کا بیٹا یشوا اسے دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی پوری پیروی کی ہے۔ استثنا پہلے باب میں بیان ہے، سوا افنا کے بیٹے قالب کے وہ اسے دیکھے گا، اور جس زمین پر اس نے قدم مارا ہے میں اسے دوں گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی پیروی پورے طور پر کی۔ یشوا باب 14 میں بیان ہے، تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا، لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی۔ یشوا باب 14 میں بیان ہے، اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی کیونکہ تو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی۔ یشوا باب 14 آیت 14 میں بیان ہے، سو ہبرون اس وقت سے آج تک قنزی یفنا کے بیٹے قالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی۔ قالب نے پورے طور پر خدا کی پیروی کی، پورے طور پر خدا کی پیروی کی، پورے طور پر اس نے خدا کی پیروی کی، اور خدا نے اسے سرفرازی بخشی، فتح مندی بخشی۔ وہ اس راز کو جان گیا جو دل سے خدا کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس کی پیروی ہے۔ آج خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک خاص خطرہ مول لیں، کیونکہ یہ خطرہ لیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خداوند کی خوشنودی آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ زمین پر اپنے لیے سہولیات کے انبار لگاتے رہیں، بلکہ زمین پر رہتے ہوئے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے ہر اس بات، ہر اس کام کے خلاف کھڑے ہوں جو کہ آپ کو خدا کی مرضی کے خلاف چلنے کے لیے ابھارتا ہے۔ یہ آپ کے لیے آگے بڑھنے کا وقت ہے، یہ میرے لیے آگے بڑھنے کا وقت ہے، اپنے خول سے نکل کر ایمانی دائرے میں آنے کا وقت ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس حقیقت کو جان پاتے ہیں کہ قادر مطلق خدا ہم سے شخصی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ خداوند قادر مطلق خدا سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر معافی مانگنی ہوگی اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گواہی دوسرے مسیحیوں کے ساتھ اور اپنی مقامی کلیسیا میں بھی جا کر ضرور بیان کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔